دل مضطر سکون پائے جہاں گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نصر العزیز نے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا ذکر فرمایا۔ حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی سخاوت اور اپنی مالی قربانی کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جنگ بدر میں ہر شامل ہونے والے شخص کو ان کی وراثت میں سے 400 درہم دیے جائیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی قربانی کی بھی تحریک فرمائی۔ اس پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت عمر نے بھی اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے دو ایسے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق میں ایک مثالی قربانی کا ذکر ہمیں کچھ ملتا ہے کہ جب مدینہ میں ایک دفعہ کھانے پینے کا قحط پڑ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 700 اونٹوں پر مشتمل غلہ جو کہ شام سے بھی مدینہ پہنچا ہی تھا اور گندم اور دیگر اجناس سے لدا ہوا تھا اور تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی 31 یا 32 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات ہوئی تو آپ نے وراثت میں اتنا زیادہ سونا پیچھے چھوڑا کہ اس کو کلہاڑی سے اس کے حصے کرنے پڑے، اور آپ کا جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اگلے صحابی جن کا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ذکر فرمایا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ انصار کے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یثرب کے 70 لوگوں نے حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہارے مردوں یا عورتوں کسی سے بھی کلام کروں یہاں تک کہ تم اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اس قبیلے کے ہر فرد نے اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی مواخات حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کی تھی، اور ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ میں کچھ ملتا ہے کہ جب مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اسلام کے نہایت خلاف تھے۔ ایک دفعہ جب ان کی ملاقات دو داعین اللہ سے ہوئی تو انہوں نے ان کے سامنے اس ناپسندیدگی اور غصے کا اظہار کیا۔ ان دونوں میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ تبلیغ کی غرض سے مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور انہیں اس بات پر قائل کیا کہ وہ ایک دفعہ ان کی بات سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور اپنے دلکش انداز میں اسلام کے اصول کی تشریح بیان کی۔ اس کا ان کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے غسل کیا اور اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی دن ان کا تمام قبیلہ بھی مسلمان ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصار میں وہی مقام ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہاجرین میں مقام ہے۔ آپ اپنی جوانی میں ہی اسلام کے بہت بڑے خادم تھے، اور آپ اسلام کے لیے اور اس کے بانی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے، اور آپ بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے خیال سے مکہ گئے اور اپنے پرانے زمانہ جاہلیت کے دوست امیہ بن خلف کے گھر ٹھہرے۔ ایک روز وہ دونوں دوپہر کے وقت طواف کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے وہاں پہ اتفاقاً ابو جہل کو پایا۔ جب ابو جہل نے حضرت سعد کو دیکھا تو بڑا غصہ آیا اس کو، اور اس نے بڑی بے ادبی سے بات کی، لیکن حضرت سعد نے بھی ان کو بڑا کڑک جواب دیا۔ جب امیہ نے یہ دیکھا تو اس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی، حضرت سعد کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سعد نے فرمایا کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی نہیں بھولتی کہ تم کسی نہ کسی دن مسلمانوں کے ہاتھوں سے مرو گے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ بڑا گھبرایا، اور جب وہ رات کو گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں بتایا، اور جب بدر کی جنگ کے لیے قافلے روانہ ہو رہے تھے کفار کے تو اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ بچ جائے اور ساتھ نہ جائے، لیکن ابو جہل نے اس کو جانے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بڑی شان و شوکت سے پوری ہوئی، اور اسی دن امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار کا ایک جرار لشکر
مکہ سے بدر کے مقام کے قریب پہنچ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے جنگ کے متعلق مشورہ مانگا، جس پر مہاجرین اکابر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری جان و مال خدا تعالیٰ کے لیے قربان ہیں اور ہم ہر خدمت کے لیے ہر میدان میں حاضر ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت خوشی ہوئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی رائے بھی جاننا چاہتے تھے کہ انصار کے سردار کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، جس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رئیس اوس تھے، وہ انصار کی نمائندگی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور تمام انصار آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔